السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ہم آج کل مرکب ناقص کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم مرکب اشاری کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم مرکب اشاری کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مرکب اشاری اصل میں دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اور وہ، اور انگلش میں کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں جسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ مثلاً ہم اردو میں کہتے ہیں یہ لڑکا، تو عربی میں ہم اس کو کہیں گے ھذا الولد، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی، تو اس کو عربی میں کہیں گے تلک البنت، اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ قلم تو ہم کہیں گے ھذا القلم، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ دروازہ تو ہم کہیں گے ذالک الباب۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ یا وہ، تو لیکن ہم نے ابھی پہلے جب اسم ضمیر پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی کے نام کی جگہ بھی ہم یہ یا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا اور وہ بیٹھا اور وہ جا رہا ہے، تو یہ کیا تھا، ہم نے زید کے نام کی جگہ استعمال کیا تھا، تو یہ اسم ضمیر تھا۔ تو جبکہ ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، تو اب اس میں بھی ہم وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کے نام کی جگہ نہیں استعمال کر رہے۔ تو اب ہماری یہ اردو جو ہے، چونکہ ہماری اپنی لینگویج ہے، اس لیے ہمیں سیاق و سباق سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضمیر ہے یا اسم اشارہ ہے۔ میں انگلش میں اور عربی میں یہ مشکل آسان ہو گئی، اس لیے کہ جب ہم کسی اسم ضمیر کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے انگلش میں معنی ہوتا ہے ہی، شی یا اٹ وغیرہ، اور عربی میں اس کے لیے ہوا، ہا، ہما، ہم اور یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ کے لیے انگلش میں دس، دیٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہنہ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے۔ اور اب اگر میں ایک اور جملے کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے میں کہوں محمد میرا بھائی ہے، وہ گھر پر ہے، محمد اخی ہوا فی البیت۔ تو اب اس میں محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جب میں کہتی ہوں وہ گھر پر ہے تو وہ جو ہے وہ محمد کے لفظ کو ریپلیس کر رہا ہے، تو یہ اسم ضمیر ہوا۔ اب اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ لڑکا میرا بھائی ہے تو ہم کہیں گے ذالک الولد اخی، تو اس میں وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کریں، یہ اسم اشارہ ہے، ضمیر نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے اب اسم اشارہ کی ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے۔
مرکب اشاری کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اسم اشارہ کہلاتا ہے اور دوسرا مشار الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر یہ ہم کہیں یہ قلم، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ھذا القلم، اور کہیں وہ کتاب تو کہیں گے ذالک الکتاب۔ اس میں ھذا جو ہے اور ذالک جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور القلم اور کتاب جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اسم اشارہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، اور چونکہ اسم اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مشار الیہ الف و لام والا معرفہ ہوگا۔ اب ہم مرکب اشاری کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ اس میں ایرو بنے ہوئے ہیں۔ ریڈ کلر کا جو ایرو ہے جو اپ ورڈ ہے وہ رفع کی حالت کو شو کر رہا ہے، اور جو ڈاؤن ورڈ ہے وہ نصب کی حالت کو، اور جو لیفٹ کی سائڈ پہ ہے وہ جر کی حالت کو شو کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا اگر ہم کہیں تو پھر ہم کہیں گے ھذا الولد۔ تو ھذا الولد جو ہے وہ جب نصب کی اس میں حالت میں ہوگا تو ھذا الولد ہوگا، اور اگر جر کی حالت میں ہوگا تو ھذا الولد ہوگا۔ اور چونکہ ھذا جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، اس لیے اس کی چینج نہیں ہوگی۔ پھر ہے یہ دونوں لڑکے، تو اس میں ھذان الولدان یہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور ھذین الولدین یہ نصب اور جر دونوں کی حالت میں سیم ایک ہی جیسا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نصب اور جر کی حالت سیم ہوتی ہے۔ یہ لڑکے ھؤلاء الاولاد یہ رفع کی حالت ہے، اور اس میں نصب اور جر میں ھؤلاء تو سیم ہی رہے گا۔ الاولاد کا اعراب جو ہے وہ چینج ہوگا، الاولاد نصب میں اولادہ ہو جائے گا اور جر میں الاولادی ہو جائے گا۔ اب ہم مؤنث کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لڑکی ھذہ البنت، اور یہ رفع کی حالت ہے، اور اس کی نصب کی حالت میں ھذہ البنت اور جر کی حالت میں ھذہ البنت ہوگا۔ اور یہ دونوں لڑکیاں تثنیہ کی حالت ہے، اس میں ھاتان البنتان رفع کی حالت، اور نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوگی ھاتین البنتین۔ اور پھر یہ جمع کی حالت میں ھؤلاء البنات رفع کی حالت میں، اور نصب کی حالت میں ھؤلاء البنات، اور جر کی حالت میں ھؤلاء البنات ہو جائے گا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ اور مثالیں اس کی شیئر کروں تاکہ آپ کا یہ لیسن جو ہے نا پکا ہو جائے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ مرد کے لیے ہوگا ذالک الرجل، اور یہ اس کی حالت رفع ہے، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ ذالک الرجل، اور حالت جر جو ہے وہ ذالک الرجل، اور وہ دونوں مرد ذالک الرجلان، اور یہ رفع کی حالت ہے، اور نصب اور جر کی حالت ذینک الرجلین ہوگی، اور وہ سب مرد ہوگا اولئک الرجال، اور یہ رفع کی حالت اور نصب کی حالت جو ہے وہ اولئک الرجال، اور جر کی حالت اولئک الرجال۔ اب ہم کچھ مؤنث کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ عورت تلک امرأۃ، تو یہ تو اس کی رفعی حالت ہے، اور اگر اس کی نصبی حالت دیکھیں تو وہ ہوگی تلک امرأۃ، اور اس کی جری حالت جو ہے وہ تلک امرأتی۔ اور جب اس کی تثنیہ کی مثال دیکھیں گے تو وہ ہوگی وہ دو عورتیں، اس کی عربی ہوگی تانک الامرأتان، یعنی کہ رفعی حالت، اور اس کی نصبی اور جری حالت جو ہے وہ ایک ہی ہوگی، اور وہ ہوگا تینک الامرأتین۔ اس کی جمع ہوگی وہ عورتیں، تو اس کی عربی ہوگی اولئک النساء، اور یہ اس کی رفعی حالت ہوگی۔ اس کی نصبی حالت اولئک النساء، جری حالت اولئک النساء۔ اور ایک اگر اور ہم مثال دیکھیں، یہ قرآن ھذا القرآن، یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور اس کی نصبی حالت ہوگی ھذا القرآن۔ اور اسی طرح یہ امن والا شہر، تو اس کا ترجمہ ہوگا ھذا البلد الامین، اور اس کی جری حالت ہوگی ھذا البلد الامین۔ اب یہ جری حالت کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور ھذا البلد کا مطلب ہے یہ مرکب اشاری ہے، اور امین جو ہے وہ اس کی صفت ہے بلد کی، تو اس کی صفت اس کے بعد آ رہی ہے، تو یہ مرکب اشاری کے ساتھ اس کی صفت آ رہی ہے۔
اور یہ اگر ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ دونوں جادوگر ہاذان الساحرانی، یہ اس کی رفعی حالت ہے اور اس کی نصبی اور جری حالت ہے ہذین الساحرین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔